الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. الحمدللہ عز و جل ہمارا لیول 4 جاری ہے. آج ہماری کلاس کا سلسلہ ہے. انشاءاللہ تعالی آج ہم توضیح الافلاق سے افلاق کا بیان پڑھیں گے، جو کہ پہلا باب ہے توضیح الافلاق کا. حکمہ نے 9 آسمان بتائے ہیں. یہ فلک کلی ہیں. فلک الافلاق یعنی جس فلک سے اوپر کوئی آسمان نہیں ہے، سب سے اوپر انتہائی سب سے اوپر جو آسمان ہے وہ فلک الافلاق کہتے ہیں. اس فلک میں کوئی ستارہ نہیں ہے، اس لیے اسے فلک اطلس یا اطلس کہتے ہیں. فلک الافلاق کے نیچے فلک ثوابت ہے، یعنی جس فلک میں ایسے ستارے ہیں جن کی حرکت ذاتیہ نہایت سست ہے، اتنی کہ حکمائے متقدمین کو ان کی حرکت کا علم نہ ہوا. اس فلک میں بعض ستارے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان کی سطح فلک ثوابت کی سطح فوقانی اور سطح تحتانی دونوں سے مواصل، یعنی اوپر کی سطح اور نیچے کی سطح، یعنی بعد نیچے تصویر آ رہی ہے، ان دونوں سے ملے ہوئے ہیں. ایسے اتنے بڑے بڑے ستارے بھی ہیں. بعض چھوٹے چھوٹے ہیں جن میں سے کسی کی سطح فلک ثوابت کی سطح فوقانی سے مماس ہے، اور کسی کی نیچے والی سطح تحتانی سے مماس نہیں ہے، اور کسی کی سطح فلک ثوابت کی سطح تحتانی سے مماس ہے اور سطح فوقانی سے مماس نہیں ہے. اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کی سطح فلک ثوابت کی نہ سطح فوقانی سے مماس ہے اور نہ سطح تحتانی سے. فلک ثوابت کا دوسرا نام فلک البروج بھی ہے، اور اس فلک کو سماع الرؤیا اور اقلیم الرؤیا بھی کہتے ہیں. یہ فلکیات دانوں کا یعنی پرانے فلکیات دانوں کا نظریہ ہے. جدید سائنس کہتی ہے یعنی کہ ان کے نزدیک صرف اسی فلک کے اندر ستارے پائے جائیں گے. تو ان کے نزدیک کیا ہے کہ تمام ستاروں کی دوری برابر ہے. تمام ستاروں کا جو مرکز ہے ان تمام کی دوری ان سے برابر ہی ہے. جبکہ جدید سائنس کہتی ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ ستارے دوری پر ہیں، کچھ قریب ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی آسمان میں پایا جائے گا، کوئی کسی آسمان میں پایا جائے گا. ایسا ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی آسمان میں تمام ستارے پائے جائیں. تو جدید سائنس کا اور پرانی سائنس کا اس میں آپس میں اختلاف. فلک ثوابت کے نیچے فلک زحل ہے. فلک زحل کے سخن میں ایک دوسرا فلک بھی ہے جو حامل تدویر ہے. حامل تدویر ہم بھی اصطلاح پڑھ چکے ہیں، جو کسی تدویر کو اٹھانے والا، جس میں کوئی تدویر ہو. حامل تدویر کے سخن میں تدویر زحل ہے. سخن یعنی کہ اس کے گود کے کلیں. ایک منٹ میں لغت میں پھر اس کا معنی دیکھ لیتا ہوں. اس کی موٹائی اس کے اندر، یعنی مراد یہ بن جائے گی کہ اس کے اندر تدویر زحل ہے، اور تدویر زحل میں زحل ہے. فلک زحل میں ایک نعل حامل تدویر کو حاوی ہے، اور حامل تدویر دوسرے نعل کو حاوی ہے. جو نعل حامل تدویر کو حاوی ہے اسے یہ ایک اصطلاح ہے، اس کا کوئی معنی ملا نہیں.
انشاءاللہ پھر بھی میں معلوم کر لوں گا اور مزید کوشش کرتا ہوں اس کو ڈھونڈنے کی. ویسے تو نال چپل کو کہتے ہیں. اب اس سے کیا مراد ہے انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں نصیب. نام اس کا انہوں نے بتا دیا، متمم حاوی کہتے ہیں. اس کی شکل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے. اور جس نال کو حامل تدویر حاوی ہے اس کو متمم محوی کہتے ہیں. حامل تدویر کی فوقانی سطح فلک زحل کی فوقانی سطح سے ایک نقطے پر مماس ہے جو اوج زحل ہے، اور حامل تدویر کی تحتانی سطح فلک زحل کی تحتانی سطح سے ایک نقطے پر مماس ہے جو حدید زحل ہے. اوج ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ دوری، آسان لفظوں میں کہہ رہے ہیں، اور حدید سب سے زیادہ قریبی. فلک زحل کے نیچے فلک مشتری ہے اور اس کی شکل بعین ہی فلک زحل کی طرح ہے. فلک مشتری کی نیچے فلک مریخ ہے اور اس کی شکل بھی بعین ہی فلک زحل کی طرح ہے. فلک مریخ کے نیچے فلک شمس ہے. فلک شمس کے سخن میں بھی ایک دوسرا فلک ہے جس کی فوقانی سطح فلک شمس کی فوقانی سطح سے ایک نقطے پر مماس ہے جو اوج شمس ہے، اور اس کی تحتانی سطح فلک شمس کی تحتانی سطح سے ایک نقطے پر مماس ہے جو حدید شمس ہے. فلک شمس میں جو دوسرا فلک ہے اس میں شمس ہے. فلک زحل اور فلک شمس میں صرف اتنا فرق ہے کہ زحل تدویر میں ہے اور شمس تدویر میں نہیں ہے. فلک شمس کے نیچے فلک زہرہ ہے اور اس کی شکل بھی بعین ہی فلک زحل کی طرح ہے. یعنی نتیجہ بیان کر رہے فلک زہرہ، فلک مریخ، فلک مشتری، فلک زحل، چار افلاک کی شکلیں ایک سی ہیں. فلک شمس، فلک عطارد اور فلک قمر کی شکلیں جدا جدا ہیں. فلک زہرہ کے نیچے فلک عطارد ہے. فلک عطارد کے سخن میں ایک دوسرا فلک ہے جو مدیر ہے، اور مدیر کے سخن میں ایک تیسرا فلک ہے جو حامل تدویر ہے، اور حامل تدویر کے سخن میں ایک تدویر عطارد ہے اور تدویر عطارد میں عطارد ہے. فلک عطارد کے نیچے فلک قمر ہے، اور فلک قمر کے سخن میں ایک دوسرا فلک ہے جس کا نام جوزر ہے. جوزر کے نیچے فلک قمر کے سخن میں ایک تیسرا فلک ہے جس کا نام مائل ہے، اور مائل کے سخن میں ایک چوتھا فلک ہے جو حامل تدویر ہے، اور حامل تدویر کے سخن میں تدویر ہے اور تدویر میں قمر ہے. فائدہ: حکماء نے تدابیر کو بھی فلک مانا ہے، لہذا 9 فلک کلی اور 16 فلک جزی ہیں. یہاں پہ 16 نہیں ہونا چاہیے بلکہ 15 ہوگا، کیونکہ پیچھے بھی فلک جزی کی جو تعداد آئی تھی وہ 15 ہی آئی تھی، تو اس کو یہاں پہ 15 فرما لیں. لہٰذا 9 فلک جزی اور 15 فلک جزی ہیں. فلک اطلس، فلک ثوابت، فلک زحل، فلک مشتری، فلک مریخ، فلک شمس، فلک زہرہ، فلک عطارد، فلک قمر، یہ سب 9 فلک کلی ہیں. اب فلک جزی بیان کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں، اب اگر 16 ہوتے تو گنتی بھی 16 کرواتے. انہوں نے کتنی گنتی کروائے؟ انہوں نے 15 گنتی کروائے. 6 تدابیر، 6 حوامل تدابیر، 12 مدیر عطارد، 13 جوزر مائل 13 اور 14 اور پھر یہ 15. اس طریقے سے یہ 1 منٹ، اگر یہ جوزر مائل 1 منٹ الگ ہے، 1 منٹ رکیے گا. بلکہ یہ 16 ہی بنیں گے، اس کو 16 کر لیں. اور پیچھے جو ایک پیج آیا تھا جہاں پر 15 لکھے ہوئے تھے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہاں پر آپ اس کو 16 کر لیں.
صفحہ نمبر 8 پر فلک جزوی آیا تھا. یہاں پر 15 فلکی جزوی بولے تھے، تو یہاں پر اس کو 16 کر لیجئے، یہ 16 بنیں گے. ٹوٹل فلکی جزوی کی تعداد 16 ہے. ٹھیک ہے، 6 تدابیر ہو گئے، 6 حوامل تدابیر ہو گئے، 12 مدیر عطارت، 13 جوزر، 14 مائل پر، اور ایک وہ فلک ہے جس میں شمس مرکوز ہے، یہ 16. یہ سب 16 فلک جزوی ہیں. فائدہ: ہر فلک کلی کا مرکز عالم ہے. جی، ہمارے نزدیک اور سائنس کے نزدیک کی ترتیب مختلف ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے نزدیک اور سائنس کے نزدیک اس کی ترتیب مختلف ہے افلاک کی. اب تو آواز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جی. فائدہ: ہر فلک کلی کا مرکز عالم ہے. جوزر اور مائل کا مرکز بھی مرکز عالم ہے، اور 8 افلاک کا مرکز عالم سے ہٹا ہوا ہے. 6 حوامل تدویر کا، مدیر عطارت اور شمس کا فلک جزوی. اس لیے ان 8 کو خارج المرکز کہتے ہیں. تدویر کا مرکز بھی مرکز عالم سے ہٹا ہوا ہے، لیکن اس کو خارج المرکز نہیں کہتے. تنبیہ: قرآن مجید میں صرف 7 آسمانوں کا ذکر ہے، لیکن اس میں یہ نہیں بتایا ہے کہ آسمان کے سخن میں یہ چاند سورج ستارے مرکوز ہیں، جس طرح حکماء کا قول ہے. اور آج کل کی جدید تحقیقات حکماء متقدمین کے اقوال کی تکذیب کرتی ہے. واللہ اعلم بحقیقت الحال وهو العلیم العلام المتعال. اس میں ایک اور مزید بات یہ بھی عرض کروں کہ قرآن پاک کے اندر تو 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے. اب حکماء کہتے ہیں کہ بھائی، ہم ان سے سوال ہوا کہ بھائی آپ لوگ تو کہتے ہو کہ 9 آسمان ہیں، تو آپ لوگوں نے 9 آسمان کا استدلال کیسے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی 7 آسمان کو تو قرآن پاک میں ذکر، اور عرش اور کرسی کا جو ذکر ہے وہ بھی اسی طرح، وہ بھی قرآن پاک کے، اس سے بھی مراد آسمانی ہے. تو کرسی سے مراد فلک ثوابت، اور عرش سے مراد فلک الافلاک ہے. تو اس طرح تعویل کرتے ہیں، حالانکہ یہ تعویل بالکل غلط ہے. اس طرح تعویل کرنا درست نہیں ہے. اب یہ دیکھیے فلک ثوابت کے اندر جو تارے تھے ان کی تصاویر دیکھ لیجیے. یہ 2 تارے بڑے بڑے جن کی سطح فوقانی اور سطح تحتانی دونوں سے مماس ہے. یہ سطح فوقانی سے مماس ہے، یہ سطح فوقانی سے مماس ہے، یہ سطح تحتانی سے مماس ہے، اور یہ تارا نہ سطح تحتانی سے مماس ہے نہ سطح فوقانی سے مماس ہے. پھر یہ پورے نقشے بنائے گئے. میں آپ کو ایک جدید تصویر دکھا دیتا ہوں، اس کے ذریعے آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ کس طریقے سے یہ پورے کے پورے بنتے ہیں.
اس موضوع کے اوپر کیونکہ جدید سائنس کی ترتیب بھی ملٹ ہے، ان کی ترتیب کافی زیادہ الگ ہے، تو اس کے اوپر وسیم صاحب کی ایک پوری ویڈیو ہے، اس کو اگر اس موضوع پہ وہ بھی دیکھ لی جائے تو بہت اچھا رہے گا۔ یہ دیکھیے، سب سے پہلے اوپر ستارے آ گئے، ستاروں کے بعد سیٹرون آ گیا، سیٹرون کو آپ اردو میں کہہ لیں تو فلک ثوابت کے نیچے ہم نے کیا پڑھا تھا، زحل، زحل آ گیا، اور زحل کے بعد ہم نے پڑھا ہے، پھر اس کے بعد آ رہا ہے جوپیٹر، جوپیٹر کو اردو میں کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا فلک مشتری، تو جوپیٹر کو کہتے ہیں مشتری، یہ لکھنے کام آئے گا، اس کو یاد بھی کر لیں تو بھی آسانی رہے گی۔ اس کے بعد ہے مریخ، مریخ کہتے ہیں مارس کو، مارس کے بعد ہم نے پڑھا فلک شمس، آیا سورج، سورج ہو گیا، سورج کے بعد آ گیا پھر وینس، تو اس کو کہتے ہیں زہرا یا زورا، اور پھر اس کے بعد ہے عطارد، اس کے بعد پھر قمر، پھر اس طرح پھر ہماری زمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہمارا باب مکمل ہوا۔ ایک زمین کے ساتھ آسمان نہیں ہے جی وہ شانت آسمان ہماری پرتھوی پہ نہیں ہے، باقی دوسرے الگ الگ گرہ کا مانا جاتا ہے، اس گرہ کا یہ آسمان، اس گرہ کا یہ آسمان۔ کیا فرما رہے ہیں؟ میری آواز آ رہی کلیئر؟ جی آ رہی ہے، تھوڑی شور کے ساتھ آ رہی ہے، فرمائیں۔ جی یہ کر رہا تھا، مطلب جیسے دنیا ہی کے یہ پرتھوی کے ساتھ آسمان ہے، باقی الگ الگ پلینٹ کے وہ مانے جاتے ہیں فلک۔ نہیں، یہ ہر پلینٹ کو ایک آسمان میں فرض کیا گیا ہے، ہر پلینٹ کا ایک آسمان مانا گیا ہے، حکمان ہے، ہر آسمان کا ایک نام دیا ہے۔ برابر، تو یہ اب زمین میں بھی جس مطلب فلک کے وہی اندر، ہر پلینٹ کی زمین مانی جائے گی۔ بھائی زمین تو کسی بھی آسمان نہیں نا، تو فلک کے ارد تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اب سورج جس فلک میں تھا تو اس کو فلک شمس کہہ دیا، زحل جس فلک میں تھا اس کو فلک زحل کہہ دیا، مشتری یعنی جوپیٹر جس فلک میں تھا اس کو مشتری کہہ دیا۔ اب بعض ایسے ہیں کہ جو فلک میں ہے ہی نہیں، تو وہ ان کے مدیر میں ہے یا حامل تدویر میں ہے یا تدویر میں، تو وہ یا ان کے سخن میں ہے، اس طرح کی تفصیلیں ہیں، لیکن یہ پھر بہت زیادہ تفصیل ہے، یہ ہمارا اس سے علم توحید سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر یہ کہ علم فلکیات سے اس کا ایک تفصیل چلتا ہے تعلق۔
تو یہ زمین کا بھی مطلب ان کی زمین مانی جائے گی جیسے 7 زمینیں جو بولتے ہیں؟ زمین زمین کے بارے میں تو نا حکم یہ ہے کہ زمین کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ زمین اس طرح نہیں ہے کہ زمینیں کی تہ الگ الگ ہو. زمین آپ دیکھیں گے کہ ایک جو حکمت بیان کی جاتی ہے کہ زمین کے ساتھ ہمیشہ قرآن پاک کے اندر واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اور جبکہ آسمان کے ساتھ جمع کا صیغہ بھی استعمال کیا گیا ہے. تو وجہ بیان کی گئی ہے کہ زمین کے جو 7 زمینیں بھی ہیں تو وہ اس طرح ہے کہ جیسے کہ پیاز ہوتی ہے کہ ایک کے اوپر ایک تہ بہ تہ جمی ہوئی ہوتی ہیں، الگ الگ نہیں ہے. تو وہ گویا کہ ایک ہی کے حکم کے اندر ہے، زمینیں الگ الگ نہیں ہے. تو زمین کی کیفیت الگ ہے، آسمان کی کیفیت الگ ہے. برابر. دوسرا باب دوائر کا بیان. اس کو ہم نے کچھ لیول 2 میں بھی پڑھا تھا، اب باقاعدہ اس کو ہم پڑھیں گے. صرف ایک میں مشورہ یہ دوں گا کہ ہو سکے تو کچھ نہ کچھ سلم السما سے بھی پڑھیں. سلم السما یہ مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کی کتاب ہے، وہ بھی اس کا نام بھی توضیح الافلاق کی ہے، یعنی کہ یوں سمجھیے کہ اسی کی شرح لکھی تھی. اصل کتاب ہے سلم السما مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کی، پھر اس کی شرح لکھی مفتی افضل حسین مونگیری علیہ الرحمہ نے. تو سلم السما میں کافی اضافی باتیں بھی ہیں اور کافی نئی باتیں بھی ہیں. تو ہو سکے تو توضیح الافلاق کا جب مطالعہ کر لیا کریں تو کچھ نہ کچھ سلم السما کو بھی دیکھ لیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو مزید کچھ باتوں کا اضافہ ہوگا. کافی زیادہ زمین کے اس میں کافی اعتراضات کے جوابات اچھے لکھے ہوئے کہ وجعل لکم الارض فراشا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کو تمہارے لیے فراش بنا دیا. تو اب زمین فراش ہے تو زمین گول کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ گول چیز پر تو قرار ممکن نہیں ہے، گول چیز تو کبھی بھی بستر بن نہیں سکتی، ہم گول چیز پہ کبھی آرام کر ہی نہیں سکتے. تو اس طرح سوالات کے جوابات اس طرح خوبصورت میں کافی اچھے جوابات اور اچھی معلومات اس میں دی گئی. چل اللہ پاک نے چاہا تو موقع بہ موقع اس کے ذریعے میں آپ کو اس سے بھی باتیں سناتا رہوں گا انشاءاللہ. دوسرا باب دوائر کا بیان. ایک منٹ رکیے پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں. دوسرا باب دوائر کا بیان. پہلے دوائر کا کچھ تعارف بیان فرمائیں گے، اس کے بعد پھر دوائر عظیمہ 10 دوائر کا بیان شروع ہو جائے گا. پھر ایک ایک کر کے سب کی تعریفات، سب کی وضاحت، سب پر ما لہا و ما علیہا، سب پر کلام شروع ہوگا. دائرہ عظیمہ کا فصل اس کے دونوں قطبوں سے برابر ہوگا. دائرہ عظیمہ کا جو فصل ہے اس کے دونوں قطبوں سے بالکل برابر برابر ہوگا. اور دائرہ صغیرہ کا فصل اس کے ایک قطب سے کم اور دوسرے قطب سے زیادہ ہوگا. مثال کے طور پر دائرہ معدل النہار یہ دائرہ عظیمہ ہے، تو اب اس کے 2 قطب کیا ہے؟ قطب شمالی، قطب جنوبی. تو اب اس کا قطب شمالی سے بھی 90 درجے کا فاصلہ ہے اور قطب جنوبی سے بھی 90 درجے کا فاصلہ ہے، دونوں قطبوں سے برابر برابر فاصلہ. تو یہ بات ہے. لیکن اسی طرح سے ہم دیکھ لیں اس کے برابر میں جو مدار یومی ہے، 10 درجے پر مدار یومی والا دیکھ لیتے ہیں، تو وہ والا جو ہے اس کا اگر آپ 10 درجے شمالی پر دیکھتے ہیں تو اس کا قطب شمالی سے کتنا فاصلہ ہے؟ اس کا جو فاصلہ ہے وہ ہے 80 درجے، اور قطب جنوبی سے جو اس کا فاصلہ ہے وہ 100 درجے. تو اس طرح سے اس کی بات بیان ہو رہی ہے. ایک دائرہ دوسرے دائرے پر منطبق ہو تو ہر ایک کا قطب دوسرے قطب پر منطبق ہوگا. ایک دائرہ ایک دوسرے پر منطبق ہو گیا تو جو قطب بھی ایک دوسرے پر منطبق ہو جائیں گے. دائرہ معدل النہار پر ہی ایک اور دائرہ آپ بنا دیں، یعنی کہ دائرہ معدل النہار پر آپ نے خط سیوا بنا دیا، تو جہاں پر دائرہ معدل النہار کے قطب ہوں گے وہی خط سیوا کے بھی قطب ہوں گے. اور ایک دائرہ دوسرے دائرے کا تقاطع کرے تو ہر ایک کا قطب دوسرے قطب سے ہٹ جائے گا.
اگر دائرے ایک دوسرے سے ہٹ رہے ہیں تو لازمی طور پہ ان کے کتب بھی ایک دوسرے سے ہٹ جائیں گے، لیکن دونوں دائروں کے کتبوں میں 90 درجے سے زیادہ فصل ناممکن ہے۔ دونوں کے کتبوں کے درمیان 90 درجے سے زیادہ کا فاصلہ نہیں ہو سکتا۔ جن دو نقطوں پر دو دائرہ عظیمہ کا تقاطع ہو، ان دو نقطوں پر وہ دونوں دائرہ باہم متماس ہوں گے، اور ان دونوں کے بعد دونوں دائروں میں فصل بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ ان دونوں نقطوں کے بعد 90 درجے پر دونوں دائروں میں اتنا ہی فصل ہو جائے گا جتنا کہ دونوں دائروں کے قطبوں میں فصل ہوگا، یعنی 90 درجے، اس سے زیادہ ہوگا نہیں۔ دو دائروں کے قطبوں میں جتنا فصل ہو اس سے زیادہ فصل ان دو دائروں کے کسی حصے میں نہیں ہوگا، سب سے زیادہ دوری قطب پر ہی ہوگی۔ دائرہ عظیمہ 10 ہے، ویسے ان بات پوری کر لوں پھر سوال کر لیجیے گا۔ معدل النہار، منطقۃ البروج، مارہ بالاقطاب الاربع 3، دائرۃ المیل 4، دائرۃ العرض 5، دائرۃ الافق 6، دائرۃ نصف النہار 7، دائرہ اول السمود 8، دائرہ وسط سماء الرؤیا 9، دائرۃ الارتفاع 10۔ جی اب سوال کر لیجیے۔ جی آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے، سوال کر لیجیے۔ چلے ہم چلتے ہیں آگے۔ معدل النہار، فلک الافلاک کی حرکت ہمیشہ مشرق سے مغرب کو ہوتی ہے، اصولی بات آ گئی، اور وہ جس محور پر حرکت کرتا ہے اس کا ایک کنارہ فلک الافلاک کی سطح فوقانی سے ایک نقطے پر شمال میں مماس ہے، سطح فوقانی میں سے ایک نقطے پر شمال میں مماس ہے، اور دوسرا کنارہ فلک الافلاک میں سطح فوقانی سے دوسرے نقطے پر جنوب میں مماس ہے۔ یہ دونوں نقطے فلک الافلاک کے قطب ہیں۔ فلک الافلاک کے قطب کو قطب عالم مانا گیا ہے، ان میں جو شمال کی طرف ہے اس کو قطب شمالی، اور جو جنوب کی طرف ہے اس کو قطب جنوبی کہا جاتا ہے۔ دونوں قطبوں کے درمیان 180 درجے کا فصل ہے۔ ان دو قطبوں کے درمیان ایک دائرہ عظیمہ مانا گیا۔ اب یہ دائرہ معدل النہار کی تعریف آ رہی ہے پیارے اسلامی بھائیوں۔ ان دو قطبوں کے درمیان ایک دائرہ عظیمہ مانا گیا ہے جس کا فصل دونوں قطبوں سے برابر ہے، یعنی وہ دائرہ عظیمہ، اب تعریف ہے، یعنی وہ دائرہ عظیمہ جو قطب شمالی سے 90 درجے پر ہے اور قطب جنوبی سے بھی 90 درجے پر ہے، اسی دائرہ عظیمہ کا نام معدل النہار ہے۔ دائرہ معدل النہار پر 21 مارچ اور 24 ستمبر کو آفتاب حرکت کرتا ہے۔ 24 ستمبر یا 23 ستمبر اس کے آس پاس کی کیفیت ہوتی ہے۔ 22 جون کو جس نقطے سے، اب اس کو بھی سمجھے گا، 22 جون کو جس نقطے سے آفتاب طلوع کرتا ہے، 22 جون کا ہے میل اعظم، یعنی جدید تحقیق پر 23 درجے 26 دقیقے، یہ فرمائیں گے 23 درجے 27 دقیقے، 22 درجے 26 دقیقے سورج چلے جاتا ہے شمال میں، ٹھیک ہے، شمالی دنیا میں چلے جاتا ہے۔ اب سمجھیے اس بات کو، 22 جون کو جس نقطے سے آفتاب طلوع کرتا ہے اس نقطے سے 23 درجہ 27 دقیقہ جنوب میں معدل النہار ہے۔ 22 جون کو کیونکہ خط سوا سے سورج، کیونکہ ابھی ہم نے خط سوا سے ابھی تک ہم نے یہ نہیں پڑھا، کیونکہ ابھی اب تک آپ کو میل اعظم بتایا نہیں گیا، ابھی آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ 22 تاریخ سے دوسرے انداز سے بتایا جا رہا ہے، الٹ انداز سے بتایا جا رہا ہے کہ 22 تاریخ کو جہاں پر سورج ہوتا ہے تو وہ اس کے 23 درجے 27 دقیقہ جنوب میں
کیونکہ شمال میں آ گیا ہے تو اب اس سے الٹ کی بات ہوگی. اس کے جنوب کے جنوب کے اندر 23 درجے 27 دقیقے یا 26 دقیقے کہہ لیں کیا ہوتا ہے, دائرہ معدل النہار ہوتا ہے. یہی آپ الٹ کر لیں, 22 دسمبر کر لیں. 22 دسمبر کو کیا ہوتا ہے, سورج جنوبی دنیا میں ہوتا ہے. تو آپ الٹ دیکھیں گے تو کیا ہوگا, اس کے شمال کے اندر 23 درجہ 27 دقیقہ یا 26 دقیقہ کہہ لیں, اس کے شمال کے اندر معدل النہار ہوگا. یوں ہی 22 جون کو یوں ہی 22 جون کو جس نقطے پر آفتاب غروب کرتا ہے, اچھا یہ بات رہ گئی, اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ سورج کا جتنا میل ہوتا ہے اتنا ہی درجے سورج ہٹ کر طلوع کرتا ہے. مثال کے طور پر سورج کا میل ہوگا 23 درجے 26 دقیقے, تو سورج شمال کی جانب 23 درجے 26 دقیقے یا 27 دقیقے جو بھی میل ہوگا اتنا ہٹ کے طلوع کرے گا, اور غروب بھی اتنا ہی ہٹ کر کرے گا شمال کی جانب. تو یہ فرما رہے ہیں کہ جہاں سے آج طلوع ہوا ہے اس سے 23 درجہ 26 دقیقہ 22 جون کو جہاں سے طلوع ہوا اس کے 23 درجہ 26 دقیقہ جنوب کے اندر دائرہ معدل النہار ہے. تو یہی آپ جب اس کو نکالیں گے تو وہ دائرہ معدل النہار ہے, خط استوائی بن جائے گا. اسی طریقے سے غروب کا بھی کر سکتے ہیں, اور یہی آپ الٹ کر لیں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 22 دسمبر سے بھی اس کو بن جائے گا. اور 22 دسمبر کو جس نقطے سے آفتاب طلوع کرتا ہے اس نقطے سے 23 درجہ 27 دقیقہ شمال میں معدل النہار ہے. یوں ہی 22 دسمبر کو جس نقطے پر آفتاب غروب کرتا ہے اس نقطے سے بھی 23 درجہ 27 دقیقہ شمال میں معدل النہار ہے. یعنی 22 جون اور 22 دسمبر کے مطلع کے عین وسط میں معدل النہار ہے. جہاں سے 22 جون کو طلوع کرتا ہے, جہاں سے 22 جون کو طلوع کرتا ہے ان کے بالکل 20 کے اندر معدل النہار ہے. وہی بالکل عین بات آ گئی. یوں ہی 22 جون اور 22 دسمبر کے مغرب کے عین وسط میں معدل النہار ہے, یعنی غروب ہونے کی جگہ کے عین بیچ کے اندر معدل النہار. معدل النہار کے اگل بغل معدل النہار کے موازی جو دائرہ صغیرہ ہیں انہیں مدار یومی کہا جاتا ہے. کرۂ ارض پر جو دائرہ عظیمہ معدل النہار کا محاذی ہے اس کو خط استوا کہتے ہیں. خط استوا کے دونوں قطب معدل النہار کے دونوں قطب پر منطبق ہیں. کیوں منطبق ہیں؟ کیونکہ خط استوا دائرہ معدل النہار پر منطبق ہے. جب یہ مصطبہ دونوں ایک دوسرے پر منطبق ہیں تو ان کے قطب بھی ایک دوسرے پر منطبق ہوں گے. امید ہے کہ یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اب چلتے ہیں منطقۃ البروج. کوئی سوال ہو تو کر لیجئے. جو دائرہ عظیمہ معدل النہار کا تقاطع اس طرح کرتا ہے کہ دونوں کے قطبوں میں 23 درجہ 27 دقیقے کا فصل ہے, اس دائرہ عظیمہ کا نام منطقۃ البروج ہے. جن دو نقطوں پر منطقۃ البروج اور معدل النہار کا تقاطع ہوتا ہے ان میں سے ہر نقطے کو اعتدال کہتے ہیں. منطقۃ البروج کا نصف حصہ 180 درجہ معدل النہار کے شمال میں اور نصف حصہ معدل النہار کے جنوب میں ہے. آدھا حصہ شمال کے اندر اور آدھا حصہ جنوب کے اندر. یعنی پتہ کیا چلا, دائرہ 360 پورا کا ہی ہے. اب دو چیزیں دیکھیں, ایک بات کو ایک اپنا کانسیپٹ کلیئر رکھیے گا, آگے کی بات آئے گی اس سے پہلے ہی میں آپ کو ایک کانسیپٹ کلیئر کر دوں. دیکھیے یہ ہٹا ہوا جو ہے
یہ ہٹا ہوا 23 درجے 26 دقیقے، اس کی مقدار 23 درجے 26 دقیقے نہیں بنے گی، اس کے 4 حصے بن جائیں گے. چلے آگے جب آئے گی اسی کو جب ہی کر لیں گے، ابھی بات پھر ڈبل ہوگی، ٹائم بھی پھر بچے گا نہیں. منطقۃ البروج کے نصف شمالی کے 2 مساوی حصے، نصف شمالی کے 2 مساوی حصے کے درمیان جو نقطہ حد مشترک ہے اس کو انقلاب سیفی کہتے ہیں. کیا کرنا ہے؟ نصف شمالی حصے کے بھی 2 مساوی حصے کرنے، 2 مساوی حصوں کے درمیان جو نقطہ حد مشترک ہے، جو بالکل درمیان والا حصہ ہوگا وہ انقلاب سیفی کہلائے گا، یعنی گرمی والا انقلاب. سیف گرمی سے نکلا ہے. انقلاب سیفی پر 22 جون کو آفتاب آتا ہے. اور منطقۃ البروج کے نصف جنوبی کے 2 مساوی حصوں کے درمیان جو نقطہ حد مشترک ہے اس کو انقلاب شتوی کہتے ہیں. انقلاب شتوی پر 22 دسمبر کو آفتاب آتا ہے. اب آ گئی وہ بات جو میں پہلے کہنے والا تھا. انقلاب سیفی سے دونوں اعتدال 90 درجے پر ہے. دیکھیے خط سوا سے 90 درجے کی دوری پر انقلاب سیفی سے آپ نیچے جائیں گے پورا کا پورا دائرہ بنے گا، بلکہ میں آپ کو تصویر ہی دکھا دیتا ہوں. میں نے کچھ دن پہلے ہی کسی کو بھیجی تھی. یہ دیکھیے تصویر. یہ دائرہ معدل النہار کہہ لیں، ٹھیک ہے. یہ 23 درجے 26 دقیقے کے اوپر سورج کاٹتا ہوا جا رہا ہے. یہ دائرہ منطقۃ البروج. اب یہ جو 2 مقام تقاطوں کے ہوئے، اب دیکھیں میں پورا اجرا کر رہا ہوں، جو اب تک جتنا پڑا سارا کا سارا اس تصویر کے اوپر اجرا ہو رہا ہے، غور کیجئے گا. 2 تقاطوں ہوئے. پہلا تقاطو تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں، یہ والے کا ہم نام رکھ دیتے ہیں اعتدال. ابھی تک ہم نے اعتدال کے نام ابھی تک آئے نہیں، کہ اعتدال کے نام ابھی آئیں گے، اس کی پہچان بھی آگے آ رہی ہے. اعتدال، یہ اعتدال ہو گیا، یہ بھی اعتدال ہو گیا. ویسے یہ اعتدال ربیعی ہے اور یہ اعتدال خریفی ہے. پھر انقلاب کی بات آئی. انقلاب کہ جو شمالی دنیا میں، یہ شمالی دنیا کہ یہ نارتھ ہے، تو نصف شمالی حصے کے اندر جو دائرہ ہے اس کا جو نقطہ حد نصف حصہ بنے گا، اس کا جو نقطہ حد مشترک ہے، حد مشترک یہ بنی حد مشترک، تو یہ حد مشترک انقلاب سیفی بنے گا. تو دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے سمر سولسٹکس،
اور یہ پورا دائرہ بنتا ہوا جا رہا ہے، اور یہاں پر جو جنوبی دنیا کے اندر بنے گا وہ بنے گا ونٹر سولسٹس یعنی انقلاب شتوی۔ تو اب یہ جو پورا کا پورا دائرہ نا، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ 90 درجے کا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پورا 90 درجے کا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پورے 90 درجے کا، یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پورا 90 درجے کا، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پورا 180 درجے، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پورا کا پورا 180 درجے، یعنی پورا 360 درجے۔ اور یہ جو درجات بنیں گے، یہاں سے اگر آپ کاؤنٹنگ کریں گے، میلے شمس والی کاؤنٹنگ کریں گے، تو اس کی درجات بنیں گے 23 درجے 26 دقیقے، نہ کہ، اور جو دائرے کی مقدار بنے گی، دائرے کے درجات بنیں گے وہ بنیں گے، لیکن دائرہ جو آپ کاؤنٹ کریں گے دائرہ کتنی مقدار کا ہے، دائرے کے 90 درجے بن جائیں گے، اور جب میرے شمس کاؤنٹ کریں گے تو میرے شمس کی بنے گی 23 درجے 26 دقیقے بنیں گے۔ تو یہ ایک بعض اوقات یہ ذہن بن جاتا ہے کہ یہ دائرہ ہی 23 درجے 26 دقیقے کا ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے، اس طرح سے یہ تو درست کسی بھی اعتبار سے بات نہیں بنے گی۔ اس طرح اگر ہوگا تو کافی زیادہ خرابیاں لازم آ جائیں گی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس کا ہر دور 90 درجے کے 4 دور ہیں، 90 180، پھر 90 180 ملا کر 360 بن جائیں گے۔ تو اس طرح سے یہ تصویر کے ذریعے ہم نے اس کا امپلیمنٹ بھی کر لیا۔ معدل النہار سے 23 درجہ 26 دقیقہ شمال میں۔ اب دیکھیں یہ شمالی والی بات ہو رہی ہے نا، دوبارہ تصویر دیکھ لیں کہ اب دیکھیں 23 درجہ 26 دقیقہ شمال کے اندر یہ اس کا میلہ اعظم بنے گا۔ معدل النہار سے 23 درجہ 27 دقیقہ شمال میں انقلاب سیفی ہے، اور انقلاب سیفی سے 66 درجہ 33 دقیقہ شمال میں قطب شمالی ہے، آسان سی بات ہے۔ اور معدل النہار سے 23 درجہ 27 دقیقہ، لیکن جدید تحقیق وہی 23 درجہ 26 دقیقہ ہو جائے گی، تو پھر یہ 34 دقیقہ بن جائے گا۔ دقیقہ جنوب میں انقلاب شتوی ہے، اور انقلاب شتوی سے 66 درجہ 33 دقیقہ جنوب میں قطب جنوبی ہے۔ قطب شمالی انقلاب سیفی سے قریب اور قطب جنوبی انقلاب سیفی سے دور ہے۔ قطب جنوبی انقلاب شتوی سے قریب اور قطب شمالی انقلاب شتوی سے دور ہے۔ انقلاب شتوی پر کھڑے ہو کر معدل النہار کو بائیں جانب لینے پر جو اعتدال چہرے کے سامنے پڑے گا اس کو اعتدال ربیعی کہتے ہیں۔ اعتدال ربیعی 21 مارچ کو آتا ہے۔ دیکھیے انقلاب کس پر کھڑا ہونا ہے؟ انقلاب شتوی پر کھڑے ہو کر بائیں جانب لینا ہے، دایاں بایاں الٹا ہاتھ پر لینا ہے۔ اس پر کھڑے ہوں گے اور الٹے ہاتھ پر اپنا معدل النہار لیں گے، یعنی اس طرح سے کھڑے ہوں گے، منہ ہمارا اس طرف ہوگا۔ جب ظاہر سی بات ہے انقلاب شتوی پر کھڑے ہوں گے، اور بائیں طرف یہ ہمارا بائیں طرف الٹی طرف ہمارا معدل النہار ہوگا، تو ہمارا منہ جو بن جائے گا وہ اس طرح بنے گا۔ اور اگر ہمارا سیدھی طرف ہوتا، اس کی طرف ہوگا، تو ہمارا منہ بن جائے گا انقلاب اعتدال خریفی کی طرف۔ تو ہم بایاں یعنی الٹی طرف اگر معدل النہار ہوگا تو ہمارا منہ اعتدال ربیعی کی طرف ہو جائے گا، اور اگر اعتدال ربیعی 21 مارچ کو آتا ہے انقلاب سیفی پر، اور اس کو انقلاب سیفی سے سمجھا رہے ہیں۔ انقلاب سیفی پر کھڑے ہو کر معدل النہار کو دائیں جانب لینے پر جو اعتدال چہرے کے سامنے پڑے اس کو اعتدال خریفی کہتے ہیں۔ اعتدال خریفی 24 ستمبر کو اعتدال خریفی پر 24 ستمبر کو آفتاب آتا ہے۔
دیکھیں ادھر کھڑے ہوں گے سیدھی طرف، سیدھی جانب لینا ہے تو منہ اس طرف ہو جائے گا. جب سیدھی جانب لینا ہے تو منہ اس طرف ہو جائے گا. جب منہ اس طرف ہوگا تو ہمارے سامنے یہ ہمارے یہ والا پڑے گا، جو اعتدال ہمارے سامنے پڑے گا تو اس اعتدال کو اعتدال خریفی کہیں گے. ربیعی کا مطلب بہار اور خریف کا مطلب خزاں. تو اس طرح سے یہ موسم بھی اسی طرح سے بنتے ہیں. منطقۃ البروج کے 4 حصے ہو گئے. ایک حصہ اعتدال ربیعی سے انقلاب سیفی تک، اس حصے میں آفتاب 21 مارچ سے 22 جون تک رہتا ہے. دوسرا حصہ انقلاب سیفی سے اعتدال خریفی تک، اس حصے میں آفتاب 22 جون سے 24 ستمبر تک رہتا ہے. تیسرا حصہ اعتدال خریفی سے انقلاب شتوی تک، اس حصے میں آفتاب 24 ستمبر سے 22 دسمبر تک رہتا ہے. چوتھا حصہ انقلاب شتوی سے اعتدال ربیعی تک، اس حصے میں آفتاب 22 دسمبر سے 21 مارچ تک رہتا ہے. یاد رکھیے آفتاب ہمیشہ منطقۃ البروج پر ہی رہتا ہے. تفصیل یہ ہے کہ اعتدال ربیعی پر 21 مارچ کو اعتدال ربیعی پر ہوتا ہے جو معدل النہار پر ہے. پھر معدل النہار سے شمال کی طرف ہٹتا جاتا ہے یہاں تک کہ 22 جون کو انقلاب سیفی پر پہنچ جاتا ہے، اور معدل النہار سے 22 درجہ 27 دقیقہ شمال کی طرف دور ہو جاتا ہے. پھر معدل النہار سے قریب ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ قریب ہوتے ہوتے 24 ستمبر کو اعتدال خریفی پر آ جاتا ہے جو معدل النہار ہے. پھر معدل النہار سے جنوب کی طرف دور ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ 22 دسمبر کو انقلاب شتوی پر پہنچ جاتا ہے، اور معدل النہار سے 23 درجہ 27 دقیقہ جنوب کی طرف ہو جاتا ہے. پھر معدل النہار سے قریب ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ قریب ہوتے ہوتے 21 مارچ کو پھر اعتدال ربیعی پر آ جاتا ہے. اعتدال ربیعی اور انقلاب سیفی کے درمیان جب آفتاب رہتا ہے تو اکثر آبادیوں میں موسم ربیع یعنی موسم بہار ہوتا ہے. یعنی 21 مارچ سے 22 جون تک موسم ربیع ہے. انقلاب سیفی اور اعتدال خریفی کے درمیان جب آفتاب رہتا ہے تو اکثر آبادیوں میں موسم گرما ہوتا ہے، یعنی 22 جون سے 24 ستمبر تک موسم گرما ہے. اعتدال خریفی اور انقلاب شتوی کے درمیان جب آفتاب رہتا ہے تو اکثر آبادیوں میں موسم خریف ہوتا ہے، یعنی 24 ستمبر سے 22 دسمبر تک موسم خریف ہوتا ہے. انقلاب شتوی اور اعتدال ربیعی کے درمیان جب آفتاب رہتا ہے تو اکثر آبادیوں میں موسم سرما ہوتا ہے، یعنی 22 دسمبر سے 21 مارچ تک موسم سرما ہے. یہ بات ہماری یہاں پر مکمل ہوئی. اب ایک نئی بات شروع ہو رہی. بعض افلاک کا، میں آپ کو ایک اور تصویر دیکھوں، مجھے اس سے مزید ایک اور تصویر مل جائے تو وہ بھی دکھا دیتا ہوں. بلکہ یہ تصویر سب سے زیادہ واضح ہے، یہی کافی رہے گی. بعض افلاک کا منطقہ دائرہ منطقۃ البروج پر منطبق نہیں ہے، جیسے مائل قمر، مدیر عطارد اور 6 عوامل تدویر. بعض افلاک کا منطقہ دائرہ منطقۃ البروج پر منطبق ہے، جیسے جوزر، شمس کا خارج المرکز، شمس کا فلک کلی اور خمسہ متحرہ کے افلاک کلیہ. جو فلک موافق المرکز ہو اور اس کا منطقہ دائرہ منطقۃ البروج پر منطبق ہو اس کو ممثل کہتے ہیں، جیسے جوزر، شمس کا فلک کلی اور خمسہ متحرہ کا افلاک کلیہ. خمسہ متحرہ کا افلاک کلیہ. جو فلک موافق المرکز ہو اور اس کا منطقہ دائرہ منطقۃ البروج پر منطبق نہ ہو اس کو مائل کہتے ہیں، جیسے مائل قمر.
جن دو نقطوں پر مائل کا منطقہ دائرہ منطقۃ البروج کا تقاطع کرتا ہے ان میں سے ایک کو راس اور دوسرے کو ضم کہتے ہیں. دیکھیے مائل کی وضاحت دیکھ لی، پھر اس کی تصویر بھی دکھا دیتا ہوں. جو فلک موافق المرکز اور اس کا منطقہ دائرہ منطقۃ البروج پر منطبق نہ ہو اس کو مائل کہتے ہیں. جیسے مائل قمر، یعنی آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ چاند کا راستہ. مائل قمر سے مراد یوں سمجھ لیں کہ چاند جس پر چلتا ہے، چاند کا راستہ جسے بھی کہہ سکتے ہیں. تو وہ، اور اب راس اور ضم کو سمجھنا ہے تو مائل قمر اور دائرہ منطقۃ البروج کا جہاں پر تقاطع ہوگا اس کو راس اور ضم کہیں گے. ایک پہلے ہم نے پڑھا کہ جہاں پر دائرہ معدل النہار اور دائرہ منطقۃ البروج تقاطع کر رہے تھے تو وہاں پر اعتدالین بن رہے تھے، اعتدال خریفی اور اعتدال ربیعی. اور جہاں پر دائرہ منطقۃ البروج اور مائل قمر ان کا تقاطع ہو رہا ہے تو وہاں پر راس اور ضم بنیں گے. ان کی بھی آپ تصویر دیکھ لیجیے. یہ دیکھیے، یہ دائرہ معدل النہار ہو گیا، اکویٹر، خط استوا بھی کہہ لیں آپ. یہ دائرہ منطقۃ البروج اکلپٹک، اور ریڈ کلر کا یہ مائل قمر، مون آربٹ انگلش میں. تو جہاں پر مائل قمر اور دائرہ منطقۃ البروج کا تقاطع ہو رہا ہے وہ راس اور ضم کہلائیں گے، جیسا کہ یہ مقام اور یہ مقام. اس طرح سے یہ راس اور ضم بنیں گے. حامل تدویر قمر کا منطقہ مائل قمر کے منطقے پر منطبق ہے اور مائل قمر کا عرض پورے 5 درجے ہے، یعنی منطقۃ البروج سے قمر کے منطقے کی غایت دوری 5 درجے ہے. اس کو بھی آپ دیکھ لیں. 5 درجے 8 دقیقے کو چھوڑ دیا گیا، یہ جدید تحقیق ہے. 5 درجے کی دوری ہے زیادہ سے زیادہ. لہذا جب قمر راس پر آتا ہے تو منطقۃ البروج پر ہوتا ہے. یہ دیکھیں جب راس پر آئے گا تو منطقۃ البروج پر ہوگا. پھر منطقۃ البروج سے شمال کی طرف ہٹتا ہے، یہاں تک کہ ہٹتے ہٹتے پورے 5 درجے شمال کی طرف منطقۃ البروج سے دور ہو جاتا ہے. پھر منطقۃ البروج سے قریب ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ قریب ہوتے ہوتے ضم پر آ جاتا ہے اور منطقۃ البروج پر آ جاتا ہے. پھر منطقۃ البروج سے جنوب کی طرف ہٹتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہٹتے ہٹتے پورے 5 درجے جنوب کی طرف ہٹ جاتا ہے. پھر منطقۃ البروج سے قریب ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ قریب ہوتے ہوتے پھر راس پر آ جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
کوئی سوال ہو تو کر لیجیے، آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ خط استوا کے کتب مشرق اور مغرب کی طرف ہوتا ہے۔ خط استوا کی کتب شمال اور جنوب ہے نا، 90 درجے کی دوری پہ کتب خط بنتے ہیں۔ استوا کے خط استوا کے بھی جو کتب ہیں دائرے سے، جو بھی خط ہوگا یا دائرہ ہوگا اس سے 90 درجے کی دوری پہ کتب بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔